ایک چھوٹا سا کلپ میری طرف سے شاید میں وضاحتیں پیش کر کر کے تھک گیا اللہ کی وضاحتیں پیش. لوگوں نے کہا سے علاقے کے اندر نہیں بلانا، یہ گستاخ رسول بن گیا، یہ یوں ہو گیا فلانا. اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس کسی سے مجھے پتہ لگتا کہ اس نے میرا گلہ کیا، میں چلو 100 مرتبہ نہیں 10-20 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اسے ہدیہ کر رہا تھا، اور اپنے اللہ سے کہہ رہا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا قدم پھسلا ہے، اللہ تم مجھے معاف کر دے. بندوں سے کیا معافی مانگو، اللہ سے معافی. جب تک وہاں معاملہ الٹا نہ ہو، خدا کی قسم جیسے کشتی جنبش کھا سکتی ہے، کشتی میرے عزیز و پانی میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ سکتی ہے، جب تک وہاں سے مضبوطی ہو دنیا کی طاقت کوئی کسی کو ہلا نہیں سکتی. جب وہاں سے معاملہ خراب ہو جائے نا، تعلق اللہ سے بنا. اللہ روٹی دے دے، اللہ دکان دے دے، اللہ کاروبار، اے اللہ مجھے اپنی رحمت والا ہاتھ دے دے. جس کو اللہ نے اپنی رحمت والا ہاتھ پکڑا دیا، بھائی ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، اللہ 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 نہ اس کو چھوڑے، اس کا دنیا کچھ نہیں بگڑ. اچھا میں بڑا مغموم سا تھا، دیکھو انسان کا کیریئر ہوتا ہے نا، میں بڑا دل برداشت تھا. میں نے کہا یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. کسی کو تسلی ماں دیتی ہے، کسی کو تسلی بھائی دیتا ہے، کسی کو تسلی رشتہ دار، کسی کو دوست دیتا ہے. مجھے فون آیا بحریہ ٹاؤن کراچی، موسیٰ ہارون صاحب، پٹھان اتنی بڑی داڑھی، اس نے میرے پیر محل فون کیا، میرے محتم صاحب قاری عتیق الرحمان صاحب کو. انہوں نے مجھے کہا صدیقی صاحب کہاں ہو؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، مبارک. میں نے کہا خیر تو ہے، اس نمبر پہ رابطہ کرو. جب میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل میں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو. عبدالحنان سے کہو تو میری ختم نبوت کا کام کر اور علماء کو ساتھ جوڑتا رہے کہ اللہ کا تیرے پر فضل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کوٹ اعظم والو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مسلسل 4تھا سال ہے، عام آدمی کے ذریعے نہیں، تمہارے پاکستان کے شیخ الحدیث کے ذریعے گنبد خضرا سے 4تھا سال مسلسل مجھے سلام آ رہا ہے. اللہ میرے لیے سعادت کم ہے. مجھے بھی یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے، انہوں نے کہا آپ ریسٹ کریں، فزیوتھراپی کریں، آپ کا تو کام ہی ختم. میرا یہ بالکل گرفت ہی نہیں میرے ہاتھ کے اندر ہے. لیکن جب سے اللہ نے میں وہاں سے گنبد خضرا سے مجھے کنیکشن ملا، میرا ایسا حوصلہ بڑا ہوا ہے. اپنا تعلق جو ان کے کام کو اپنا کام سمجھ لو، ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھ لو. اللہ آپ کو کہیں گرائے گا نہیں، گرنے لگیں گے رحمت والا ہاتھ پکڑا کے اللہ آپ کو اٹھائے گا. میرا یقین کر. مجھے مفتی جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ رائے بڑھ کے وہ کہنے لگا موٹے. میں نے کہا جی او تو کی کردا ہے، تیرا کی عمل ہے؟ میں نے کہا خیر ہوئے. اور تینوں مدینے والا سلام کرتا پیا. میں نے کہا اللہ اکبر. بڑے بڑے شیخ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. مفتی حسن صاحب میں ملتان مدرسہ خیر البچہ میں بیٹھے، ایک شیخ الحدیث اتنی دوڑی اور یہ میرا ماتھا چوما، یہ مفتی حسن صاحب کا چوما. میں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ میں تو گھر سو رہا تھا، آدھی بخاری شریف مجھے زبان نہیں یاد ہے. وہ صاحب کے کان میں کہنے لگے آپ مفتی حسن عبدالحنان، میں تو سو رہا تھا، خواب میں حضور ہے. فرمایا میرے 2 مہمان ملتان آئے، دونوں کو جا کے میرا سلام کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو جا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہوا کرتا. اور عبدالحنان کو بھی اس دین کو سنبھالنا چاہیے، ورنہ انسان کو جس اللہ نے مجھے اللہ نے بہت روح عطا فرمایا، یقین کریں. پھر میں ڈرتا ہوں استغفار کی کثرت، اللہ مجھے معاف کر دے کہیں میرے دل کے اندر میں نہ آ جائے. لیکن الحمدللہ دن رات اس کام میں لگ کر اپنے آپ کو میں نے اس قابل کر لیا. میں جو میری دباتا بھیجتا گھوڑتا میں اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھتا ہوں، اتنی سے بھی اللہ کی قسم میں نہیں آتی. چلتا ہوں میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور گنبد خضرا والے کی نوکری کر کر آپ کی حمایت اپنی زندگی کے لمحات میں شامل حال کر لو. پھر یقین کرو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات بگڑ گئے اور اللہ کے رحمت والا ہاتھ ہم سے چھوٹ گیا تو ہم زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہیں. میرے کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ کی رحمت اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کے تعلق بحال رہتے ہیں. وہ کام کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض میں شامل ہے.
کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہی نہیں جو ان حکموں کو ماننے اور اپنائے نہ، اس پر عمل نہ کرے، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ نماز مومن کی معراج، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، گھروں کا چین، رزق میں برکت، چہرے پہ شائستگی اور کشادگی، چہرے کی رنگت کو، دنیا کے بیوٹی پارلر چھوڑ دو، دنیا کی بیوٹی کریمیں چھوڑیں، 5 وقت نماز کے سجدے کو کریں، اللہ وہ نور چہرے پہ دے گا کہ جنت کی حوریں بھی فدا ہونے کو ہوگی میرے۔ آج نماز کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق کوئی نہیں تو میاں بیوی میں بگاڑ، بہن بھائیوں میں بگاڑ، رشتہ داروں میں بگاڑ، چیزوں کے ذائقے اللہ ختم کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، پہلے بڑے حضرات فرمایا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو، ہم بول کے تولتے ہیں، وہ یار غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جنرلی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے لیے بھی، خاص کے لیے۔ ہر آدمی کسی کی بات پر اتنی کرے کہ وہ نہ دنیا کے اندر پکڑ کا باعث بنے، نہ اللہ کے دربار میں پکڑ کا باعث۔ ہمارے دلوں کی وسعت تنگ ہو گئی، ہم اعلیٰ ظرفی سیکھیں، تنگ دلی نہ سیکھیں۔ جب دل میں ہمارے جگہ پیدا ہوگی تو پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں 4 چرپائیاں آ جائیں گی۔ اگر دل ہمارا تنگ ہو گیا تو بھرے ویڑے کے اندر بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر دل ہمارا کھلا ہے تو ہر انسان اچھا لگے گا، اگر دل ہمارا تنگ ہے تو شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث بھی اچھا نہیں لگے گا، مؤذن کو مؤذن اچھا نہیں لگے گا، ایک مدرسے والے کو دوسرا مدرسہ اچھا نہیں لگے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کریں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کی کاموں میں ساتھ نہ دو۔ ہر آدمی نیکی اور بدی کو ساتھ لے کے چلتا ہے، کسی کے اندر اللہ کی طرف سے نیکی والا مادہ زیادہ اور بدی والا کم ہوتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ قبولیت انسان کو میرے چاند علم سے نہیں ملتی، اس کی محنت اور مہارت سے نہیں ملتی، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کو وابستہ کر دیں، جوڑ دیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی، ٹکرائے گی۔ لیکن جب تک اللہ کی رحمت، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ آج 2-4 باتیں میں نے صرف آپ سے کرنی ہے کیونکہ میرا بازو کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے یہاں آنا ضروری سمجھا۔ كونوا للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم.